بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نخلا کی طرف بھیجا۔ یہ مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں مکہ سے 1 شبانہ روز کی مسافت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر فرمایا تھا کہ 2 دن کے بعد اس کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کو کھولا تو لکھا تھا کہ مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع کر دو۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جو شام سے مال تجارت لے کر آ رہے تھے سامنے سے نکلے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن الحضرمی مارا گیا، 2 گرفتار ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا اور غنیمت کی چیزیں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اجازت نہیں دی تھی۔ غنیمت کے قبول کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت برہم ہو کر کہا، تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور ماہ حرام میں لڑے، حالانکہ اس مہینے میں تم کو لڑنے کا حکم نہ تھا۔ جو لوگ گرفتار اور قتل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن الحضرمی جو مقتول ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، جو حرب بن امیہ کا حلیف تھا۔ حرب قریش کا رئیس اعظم تھا اور عبد المطلب کے بعد ریاست عام اسی کو حاصل ہوئی تھی۔ اس واقعہ نے تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور انتقام خون کی بنیاد قائم ہو گئی۔ مارکہ بدر کا سلسلہ اسی واقعہ سے وابستہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ غزوہ بدر اور تمام لڑائیاں جو قریش سے پیش آئیں سب کا سبب یہی حضرمی کا قتل ہے۔ پیارے دوستو، بدر ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ مقام اسی نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ یا محمد کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی۔ حملہ کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا، اس سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے جانصرانہ تقریریں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، کیا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اللہ کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ بخاری میں ہے کہ مقداد نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ 16 رمضان کو آپ تقریباً 300 جانصاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے۔
کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم سن بچہ تھے۔ جب ان سے واپسی کا کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ چونکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ مدینہ کی بلائی آبادی پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں آگے روانہ کر دیے کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا، اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس بن مطلب، عتبہ بن ربیہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ عتبہ بن ربیہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا، بخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ حسن اتفاق سے مینا برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آئیں گے۔ اس قدرتی احسان کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور جب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن ساقی کوثر کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ تمام صحابہ نے کمر کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو صبح تک بیدار رہی اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام جو آگے چل کر اسلام لائے، سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہے گا۔ عتبہ نے کہا وہ کیسے؟ حکیم نے کہا قریش کو جو کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھا، پس حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا ہاں، عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے تھے اور اس مارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لڑائی سے جی چراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکالا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے
اور دہاڑ کر نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا، میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر سے کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ پر تیز بکف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے پائے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، ملائکہ کی فوجیں ہمرکاب تھی، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔ مہاجرین کا علم موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ خزرج کے علمبردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہوتے آپ نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔ اس موقع پر بھی جبکہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً وفا تھے۔ حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسیل رضی اللہ تعالی عنہ دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد کی مدد کو جا رہے ہو۔ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، آپ کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابل تھی، حق و باطل، کفر و اسلام۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج پورا کر۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ قریش کی فوجیں اب بمقابل قریب آ گئی، تاہم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا، جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ مارکہ ایثار اور جاں بازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی، جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ حضرت عمر کا غلام اس کے مقابل نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا، ابو جہل کے طعنہ سے سخت برہم تھا، سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینہ پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا اور یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں، تو عتبہ نے کہا، ہم کو تم سے غرض نہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم میدان میں آئے۔ چونکہ یہ لوگ خود پہنے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے، ان لوگوں کے چہروں پر نقاب تھا۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دلید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے شہادت پائی۔ سعید بن عاص کا بیٹا سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا سب سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلہ کو نکلے، چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، تاک کر آنکھ پر برجی ماری، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سرے خم ہو گئے۔ یہ برچھی یادگار رہی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بلبودے پر لڑ رہے تھے، لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربت سجدہ صرف اللہ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں موز اور معاذ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ یہ شکی جہاں نظر آ جائے گا یا اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا، مجھ کو دائیں بائیں دو نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا ابو جہل کا پوچھ کر کیا کرے گا؟ بولا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مر جاؤں گا۔ میں جواب نہیں دینے پایا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھے کان میں یہی بات کہی۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جپٹے اور ابو جہل خاک پر تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے عقب سے آ کر معاذ کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے بازو کٹ گیا، لیکن تسمہ باقی لگا رہا۔ معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں لڑ رہے تھے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی۔ ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور اب وہ آزاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قریش کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خوشی سے نہیں بلکہ قریش کے جبر سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی آپ نے بتا دیے تھے۔ ان میں ابو الخجتری بھی تھا۔ مجزر انصاری کی نظر ابو الخجتری پر پڑی۔ مجزر نے کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو الخجتری کے ساتھ اس کا رفیق بھی تھا، اس نے کہا اس کو بھی۔ مجزر نے کہا نہیں۔ ابو الخجتری نے کہا تو میں عرب کا یہ طعنہ نہیں سہ سکتا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا اور حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ عتبہ اور ابو جہل کے مارے جانے سے قریش کا پائے ثبات اکھڑ گیا اور فوج میں بے دلی چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کسی زمانے میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کی جان کی ضمانت ہوں گے۔ بدر میں اس اللہ کے دشمن سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے،
اس کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی، لوگ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی کنات نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ لیٹ گیا تو وہ اس پر چھا گئی کہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، لیکن لوگوں نے ان کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس، حضرت عقیل، اسود بن عامر اور عبداللہ بن رماعہ، بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو یہ فخر کی کیا بات ہے؟ ابو جہل نے ایک دفعہ ان کو تھپڑ مارا تھا، انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر کاٹ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔